رات ہو چکی تھی اور حویلی کے اندر جیسے جیسے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا ویسے ویسے دوستوں کو خوف کی لہر محسوس ہونے لگی۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی جس سے سب کے دل دہل گئے۔ راجیش نے گھبرا کر کہا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ شانتی نے کہا، یہ وہی آواز ہے جو ہم نے بچپن میں سنائی دی تھی اوریں جو اب مکمل طور پر خوف میں ڈوبا ہوا تھا، بولا، یہاں کچھ ہے، یہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ آرتی نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور بولا، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، ہمیں یہاں سے جانے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اوریں کی حالت بگڑنے لگی تھی، وہ بار بار وہی بات دہرا رہا تھا، یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ آرتی نے شانتی سے کہا، کیا تم نے اوریں کے بھائی کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ شانتی نے جواب دیا، ہاں، لیکن ہمیں کبھی اس کی پوری کہانی نہیں معلوم ہوئی۔ اوریں ہمیشہ اس بارے میں خاموش رہا۔ حویلی کے اندر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے دوستوں پر خوف کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت آیا جب حویلی کی دیواروں پر سایوں کی حرکت نظر آنے لگی۔ وہ سائے جو انسان کی طرح دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ اچانک ایک خوفناک چیخ کے ساتھ حویلی میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور جیسے کوئی ان پر قابو پا رہا ہو۔ اوریں نے دیوانگی کی حالت میں کہا، یہ وہی ہے، یہ ہمیں ختم کرنے آیا ہے۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ سب کالی گاؤں کی نحوست کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ نہ یہاں سے بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی اس نحوست سے نجات پا سکتے تھے۔ کالی گاؤں نے انہیں اپنے دائرے میں لے لیا تھا اور یہ وہی تھا جسے انہوں نے تلاش کیا تھا۔